السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور NCR میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی سمیت آج چہارشنبے کی اولین ساعتوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی باہری دہلی کے کچھ علاقوں میں اولے بھی پڑ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چہارشنبہ 9 فروری کو آسمانی بجلی اور گرج چمک کے ساتھ دہلی NCR میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کی وجہ سے دوبارہ سردی لوٹنے کا امکان ہے۔ وزرائے کے محکمہ موسمیات نے اپنی پیشن گوئی میں بارش کا امکان ظاہر کیا تھا۔ بارش اور بوندا باندی کے حوالے سے IMD کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 71,365 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اب ملک میں تیسری لہر کا اثر بھی ختم ہونے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک گیر ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک 1,70,00,000 ویکسین کی خوراکیں دی گئی۔ اس وقت ملک میں 8,92,828 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے چہارشنبے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,72,211 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,10,12,869 ہو گئی ہے۔ کرناٹک میں حجاب تنازع پوری ریاست میں پھیل گیا ہے اور کیمپسوں میں تصادم جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں سنگباری کے واقعات پیش آئے۔ پولیس نے طاقت کا استعمال کیا اور مسلم لڑکیوں نے حجاب پہننے کے اپنے حق کی تائید میں ڈٹ کر مظاہرہ کیا، جبکہ حکومت اور ہائی کورٹ کی جانب سے امن کی اپیلیں کی گئی۔ ہائی کورٹ میں حجاب کے حق سے متعلق طالبات کی درخواست پر سماعت ہوئی، جو آج بھی جاری رہے گی۔ درخواست گزاروں نے حکومت سے یہ اعلان کرنے کی خواہش کی ہے کہ انہیں اسلامی عقیدے کے مطابق حجاب پہننے کا حق حاصل ہے۔ جسٹس کرشنا ڈکشت کی بینچ نے کہا کہ یہ عدالت طلباء و طالبات اور عوام سے درخواست کرتی ہے کہ امن و ہم آہنگی برقرار رکھی جائے۔ اس عدالت کو عوام کے فہم و فراست اور اقدار پر اعتبار ہے اور امید ہے کہ ان پر عمل کیا جائے گا۔ کرناٹک میں شیر دل شاہین صفت نوعمر باحجاب مسکان نے امت مسلمہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ یہ بہادر طالبہ نے بھگوا دھاریوں کے جے شری رام کے جواب میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ شرپسندوں کے ہجوم میں سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ وزرائے کے کرناٹک میں حجاب کے آئینی حق کو لے کر طالبات اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں۔ آج اس وقت مسکان نامی ایک نوعمر طالبہ نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا، جب بڑی تعداد میں PEC کالج میں بھگوا دھاریوں کے نوجوانوں نے جے شری رام کے نعرے کے درمیان اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اس لڑکی کی جرأت و ہمت کو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ ادھر پورے کرناٹک کے کئی اضلاع میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق مسکان نے انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو میں بتایا کہ ان لوگوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا اور جے شری رام کے نعرے لگانے لگے۔ اس نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس دوران پرنسپل اور اساتذہ نے تحفظ فراہم کیا۔ جب مسکان سے پوچھا گیا کہ یہ سبھی کالج کے تھے یا اس میں کوئی باہر کے بھی تھے، تو اس نے بتایا کہ کالج کے تو تھے ہی، باہر کے بھی افراد موجود تھے۔ مسکان نے بتایا کہ ہجوم نے مجھ سے کہا کہ برقع ہٹاؤ پھر کالج میں داخلہ ملے گا، تو میں نے اس سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے، میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر پوری طاقت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ مسکان نے بتایا کہ وہ لوگ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے میری طرف انگلی دکھا رہے تھے، میں خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی مقصد میرے سامنے ہے، اپنے حق کی لڑائی لڑنا اور تعلیم حاصل کرنا۔ مسکان کا ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ کرناٹک میں مسلم بہنیں حجاب کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں پیٹرو سوامی کے اور دیگر 2 فیصلوں کی نظیر موجود ہے کہ کوئی یہ طے نہیں کر سکتا ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے۔ BJP کی کرناٹک حکومت غیر ضروری ظلم کر رہی ہے اور دستور کے خلاف کام کر رہی ہے۔ کٹر حکومت کے اقدام سے دستور کی دفعات 15، 19 اور 21 کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لڑکیوں کو اسکولز اور کالجز میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ اس BJP کے فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں سنبھل اور اسمبلی حلقوں میں انتخابی مہم کے دوران اپنے خطابات میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان جلسوں میں عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ کرناٹک میں ایک لڑکی اپنی موٹر سائیکل پر اپنے تعلیمی ادارے کو تعلیم حاصل کرنے پہنچتی ہے تو بھگوا شال پہنے سینکڑوں نوجوانوں کا ہجوم اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے، تو اس لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اسدالدین اویسی نے اس لڑکی کے جذبے کو سلام کیا اور کہا کہ وہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی سلام کرتے ہیں جنہوں نے لڑکی میں یہ مزاج پیدا کیا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ اگر ہم آج جھک جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جھکے رہنا پڑے گا، اگر تھوڑی دیر کے لیے ڈٹ کر رہیں تو کالے بادل چھٹ جائیں گے اور مستقبل کا سورج چمکے گا۔
احمد آباد کی ایک خصوصی عدالت نے منگل کو 2008 کے سلسلے وار بم دھماکوں کے کیس میں 49 افراد کو قصوروار قرار دیا۔ ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ خطرناک دھماکوں کے 13 سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے خصوصی جج اے آر پٹیل نے شبے کا فائدہ دیتے ہوئے 28 ملزمین کو بری کر دیا۔ 26 جولائی 2008 کو شہر میں 20 دھماکے ہوئے تھے۔ قاتلوں کی سزا کے تعین پر سماعت 4 شعبے سے ہو رہی ہے۔ جن افراد کو قصوروار پایا گیا ان میں صفدر ناگوری، جاوید احمد اور عتیق الرحمان شامل ہیں۔ جن ملزمین کو بری کیا گیا ان میں محمد عرفان، رضی الدین ناصر اور شکیل احمد شامل ہیں۔ ہندو کارکنوں کے آگے ڈٹ جانے والی مہاتما گاندھی میموریل کالج اڈوپی کی بہادر طالبہ مسکان خان کو صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے اپنی طرف سے اور جمعیت العلماء ہند کی طرف سے پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے اس کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر جمعیت العلماء ہند کی طرف سے اس بہادر بیٹی کو بطور حوصلہ افزائی 5 لاکھ روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ بی کام کی اس طالبہ نے اپنے حوصلے سے یہ پیغام دیا ہے کہ انصاف اور سچائی کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی، ساتھ ہی ملک کی بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنے کا حوصلہ بھی دیا ہے اور ایمان کی حفاظت کی تعلیم دی۔ جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس لڑکی کے اہل خانہ سے بات چیت کر کے صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ ترنمول کانگریس سربراہ ممتا بنرجی نے کہا کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی طرح اتر پردیش میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان 1 on 1 مقابلہ ہوگا اور اکھلیش یادو فتح یاب ہوں گے۔ ایس پی چیف اکھلیش کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کے نعرے کھیلا ہوبے کو تبدیل کرتے ہوئے کھیلا ہوگا کا نعرہ دیا اور کہا کہ اگر بنگال بی جے پی کو ہرا سکتا ہے تو اتر پردیش بھی ہرا سکتا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر آیا وہ اتر پردیش سے 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر نے جواب دیا کہ وہ اس تعلق سے اکھلیش یادو سے بات چیت کریں گے۔ راجستھان کے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 810ویں سالانہ عرس پر آج قل کی رسم ادا کرنے کے ساتھ 6 روزہ عرس کا اختتام ہو گیا۔ درگاہ شریف میں آخری محفل گزشتہ رات کو پوری ہوئی، لیکن 11 فروری کو بڑے قل کی رسم اور جمعے کی نماز ادا ہوگی۔ مزار شریف کو آخری غسل دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد سے ہی درگاہ احاطے کو عقیدت مندوں نے عرق گلاب اور عطر سے دھونا شروع کر دیا اور اس موقع پر عاشقان خواجہ کی بھیڑ امڑ پڑی۔ کرناٹک میں حجاب پر جاری تنازع کے بیچ مدھیہ پردیش میں وزیر برائے اسکولی تعلیم اندر سنگھ پرمار نے کہا کہ ریاستی حکومت اسکولوں میں حجاب پر پابندی کے تعلق سے جلد ہی فیصلہ کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا، حجاب یونیفارم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے کر جلد فیصلہ کریں گے۔ پرمار نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں تمام طلبہ کے لیے ایک جیسا ڈریس کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ اسکول آتے وقت ہمارے بیٹے بیٹیوں کو اسکول یونیفارم کی پابندی کرنی ہوگی۔ اسی صورت میں بہتر نظم و ضبط قائم ہو سکے گا۔ ریاستی وزیر تعلیم کے مطابق اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتے وقت حجاب پہننا چاہتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اسکولوں میں یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے حجاب تنازع میں آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے حجاب کے حامیوں سے سوال کیا کہ کیا وہ اسلامی ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ غزوہ ہند کے نظریے میں یقین رکھتے ہیں وہ آگ بھڑکا رہے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ جب تک اسرائیلی قبضے سے نجات حاصل نہیں ہو جاتی، بیت المقدس کی حمایت فلسطینی قیادت کی اولین ترجیح رہے گی۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق محمود عباس نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر رملہ میں منعقدہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی مرکزی کونسل کے 31ویں اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بیت المقدس سے زیادہ قیمتی اور کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ حصول آزادی تک بیت المقدس کے عوام کی تحریک مزاحمت کے ساتھ تعاون ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے حجاب کو لے کر شروع ہوئے تنازع ریاست بھر میں پھیل چکا ہے۔ مسلم لڑکیوں کا الزام ہے کہ انہیں حجاب پہن کر کالج کیمپس اور کلاسز میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کی وکالت کرتے ہوئے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اب یہ معاملہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ لڑکیوں کو ان کے حجاب میں اسکول جانے سے روکنا خوفناک ہے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شامیر پیٹ میں شہید کردہ مسجد کو منگل کے روز نماز عصر کی باجماعت ادائیگی کے ذریعے دوبارہ آباد کر دیا گیا۔ لینڈ مافیا کی جانب سے میرچل ملکاجگری ضلع کے شامیر پیٹ منڈل میں قدیم قطب شاہی مسجد کو اشرار کی جانب سے شہید کر دیا گیا تھا اور قریب میں واقع قبور کو نقصان پہنچایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی صدر نشین وقبٹ محمد سلیم نے عہدیداروں کی ٹیم روانہ کر کے پولیس شامیر پیٹ میں FIR درج کرائی۔ ونودا ریڈی، ست نارائن ریڈی اور محمد شاہ نواز کے خلاف IPC کے دفعات 447، 427، 255 اور 41 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس گرفتاری کی مساعی کر رہی ہے۔ 9 ایکڑ 20 گنٹے وقف فراضی گزٹ 7A میں نوٹیفائڈ ہے اور اسے غیر قانونی فروخت کیا جا چکا ہے۔ وقف بورڈ عہدیداروں کی جانب سے مسجد کی تعمیر نو کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد
سلیم نے شخصی طور پر مسجد کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا اور نماز عصر کی امامت کی اور نمازوں کا اہتمام کے لیے خصوصی شامیانہ نصب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے مصارف سے نئی مسجد تعمیر کی جائے گی۔ محمد سلیم نے کہا کہ غیر قانونی فروخت کے لیے جعلی پٹا پہانی اور رجسٹریشن کو منسوخ کرانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے میرچل ملکاجگیری ضلع کے کلکٹر کو شامیر پیٹ میں شہید کردہ مسجد کی دوبارہ تعمیر کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد شہید کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ نے مسجد کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی TRS قائدین کے ذریعے متعلقہ موضوع کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ قدیم قطب شاہی مسجد کی شہادت افسوسناک ہے۔ ضلع کلکٹر نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کا تیقن دیا۔ وزیر داخلہ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ شاہنواز قاسم سے فون پر بات کی۔ شاہنواز قاسم نے بتایا کہ مسجد کی شہادت اور وقف زمین پر قبضہ اور فروخت کے ذمہ داروں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی گئی۔ وقف بورڈ نے مسجد کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے جاری کیے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا کہ ریاست میں پلے پرگتی پروگرام کے آغاز سے دیہی علاقوں میں انقلابی ترقی ہوئی، جس کے نتائج سے دیہی علاقوں کے عوام میں نیا جوش و خروش پیدا ہوا ہے۔ اس اسکیم پر عمل سے تلنگانہ کے گاؤں ملک کے مثالی دیہاتوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مرکزی حکومت نے سنن آدرش گرامین یوجنا رینکس کا اعلان کیا ہے۔ ٹاپ 10 رینکس میں تلنگانہ کو 7 رینک حاصل ہوئے ہیں۔ ملک کا پہلا مثالی گاؤں کی حیثیت سے متحدہ ضلع کریم نگر کے وینا پلی کا انتخاب ہوا ہے۔ نظام آباد کے کولاس پلی گاؤں کو دوسرا مقام ملا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ جی سرینواس راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر ختم ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہیلتھ نے کہا کہ تلنگانہ میں 28 جنوری کو ہی کورونا وبا کی شدت ختم ہو گئی۔ فی الحال ریاست میں کورونا تحدیدات نہیں ہیں۔ ریاست میں کورونا میں کمی آ رہی ہے۔ کورونا ٹیکہ اندازی مہم کامیاب ہونے سے کورونا وائرس پر جلد قابو پا لیا گیا ہے۔ جو بھی لوگ متاثر ہوئے ان میں بہت کم شدت دیکھی گئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران کیسوں کی مثبت شرح 5% تک پہنچ گئی تھی، جو اب گھٹ کر 2% ہو گئی ہے۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے ریاستی سرکاری ملازمین اور اساتذہ پر زور دیا کہ وہ متنازع جیو 317 کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی پروگرام منعقد کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں شمشاباد ایئرپورٹ پر پارٹی کا پوسٹر جاری کیا۔ اس موقع پر بنڈی سنجے نے کہا کہ ملازمین اور اساتذہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد انہیں کسی قسم کے مسائل نہیں ہوں گے، اب اپنے حقوق کے لیے احتجاجی پروگرام منعقد کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ملازمین اور اساتذہ سے وہ مکمل طور پر یگانگت کا اظہار کرتے ہیں۔ TRS پارٹی نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے راجیہ سبھا میں تلنگانہ کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی سخت مذمت کی اور TRS وزراء اور پارٹی کے مختلف قائدین نے علیحدہ طور پر پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے وزیراعظم مودی کو تلنگانہ کا مخالف قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے تلنگانہ عوام کی توہین کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ عوام کی توہین کی ہے۔ راجیہ سبھا میں مودی نے تلنگانہ کی تشکیل کے طریقہ کار پر شدید اعتراض کیا۔ گزشتہ روز لوک سبھا میں بھی مودی نے تلنگانہ کے خلاف اسی طرح کے ریمارکس کیے۔ ایشور نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے اب تک آندھرا پردیش کی تنظیم جدید قانون کے مطابق تلنگانہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس کے برعکس تلنگانہ کی تشکیل پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آج تلنگانہ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ نریندر مودی تلنگانہ کی ترقی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ حیدرآباد کو منشیات کے استعمال سے محفوظ رکھنے اور طلباء میں بیداری پیدا کرنے کے لیے فلکنواں پولیس نے فلکنواں ڈویژن علاقے میں بیداری مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم شاردا ودیالیہ جونیئر کالج شمشیر گنج میں منعقد کی گئی، جس میں 200 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج حیدرآباد کے مجسمہ مساوات کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے موچنتل میں رام نوجا چاری کے 1000 سالہ تقاریب میں شرکت کی۔ امت شاہ نے چنا جیٹ سوامی کے آشرم میں منعقدہ مختلف مذہبی رسومات میں شرکت کی، جو رام نوجا چاری کے 1000 سالہ یوم پیدائش تقاریب کا حصہ تھی۔ ایماندار آٹو ڈرائیور نے 5 لاکھ روپے مالیاتی طلائی زیورات حقیقی مالکین کے حوالے کیے۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق پیر کے دن لنگر ہاؤس ہاشم نگر سے تعلق رکھنے والے مرزا سلطان بیگ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہاشم نگر سے ٹولی چوکی کی سمت اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ انہوں نے طلائی زیورات پر مشتمل بیگ موٹر سائیکل کے پیٹرول ٹینک پر رکھا تھا۔ اس دوران زیورات پر مشتمل بیگ راستے میں کہیں گر پڑا۔ اسی اثنا میں آصف نگر مراد نگر کے رہنے والے آٹو ڈرائیور سید ذاکر اسی سڑک سے گزر رہے تھے کہ پلر نمبر 55 کے پاس انہیں طلائی زیورات پر مشتمل پرس نظر آیا۔ انہوں نے نہ صرف پولیس کو اطلاع دی بلکہ شخصی طور پر پولیس اسٹیشن پہنچ کر عہدیداروں کے حوالے کیا۔ پرس گم ہو جانے پر شوہر بیوی نے کافی تلاش کیا اور گزشتہ رات پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت کی، جس پر انہیں پولیس نے اطلاع دی کہ ان کا بیگ ایک آٹو ڈرائیور نے بحفاظت پولیس اسٹیشن پہنچایا ہے۔
पुलिस की मौजूदगी में तिलाई जेवरात पर मुश्तमिल पर्स हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया गया। मुलाजिम पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की सताइश की और इसे तहनीत पेश की। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।